أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 186 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون روزہ ہے۔ روزہ امت مسلمہ کی ایک تربیت ہے، اور اس کا ماں حاصل وہ ہے شکر بجا لانا۔ آپ دیکھیں، شکر کے 3 درجے: شکر باللسان، شکر بالقلب، شکر بالجوارح۔ شکر باللسان، ٹپ آف دی لپس، زبان سے کیا حال ہے، شکر ہے۔ اور شکر بالقلب، اس کی پہچان انسان کے اعمال تبدیل ہو جائے۔ اور شکر بالجوارح، انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے اور اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ شکر جو ہے یہ مانگتا ہے اللہ۔ قرآن مجید نے اس شکریہ کے حوالے سے 2 مقامات پر ایک ہی بات کہی، تو یہ جو جان دی ہے تمہیں، یہ میرے حوالے کا۔ کہاں کہا؟ پہلا پارہ اور آیت نمبر 52۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لعلکم تشکرون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور تم نے بچھڑے کی پوجا کی اور ہم نے تمہارا یہ گناہ معاف۔ اب تم اس گناہ کے معافی پر جو تم نے بچھڑے کی پوجا کی اور وہ تم نے شرک کیا، ہم نے تم سے وہ شرک معاف کیا، اب تم اس کا شکر کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پکڑا نہیں۔ اور ایک دوسرا مقام دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنا رب دکھا، اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ آپ پکڑا ان کو ایک چیخ نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ قوم کے سرداروں کو لے گئے۔ اللہ نے پوچھا یہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، قوم ان کی بات مانتی ہے اور یہ تجھے دیکھنا چاہتی۔ اللہ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھا، ایک تجلی ڈالی، سب کے سب مان گئے۔ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ آپ پکڑا ایک چیخ نے، کڑک نے، اور تم دیکھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو پھر اللہ سے التجا کی، یا اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، میں قوم کے پاس کیا لے کے جاؤں گا، ان کو تو زندہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو زندہ کیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور اس پر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو مبعوث کیا، اٹھایا، زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، شاید کہ تم شکر کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شکریہ جو ہے یہ جان کے اوپر ہے، اس کا احسان مانو، اس کے کام میں لگ جاؤ۔ اور روزے کی عبادت کا مطلوب یہ ہے، وہ کہتا ہے شاید کہ تم شکر بھی جانا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر بھی جانا۔ اب اس پر جو سوال کھڑا ہوا وہ اور کمال ہے۔ روزے کی اتنی بھاری مشقت، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، کس ہستی کے لیے؟ اب پھر کیا مطالبہ ہوا، ہمیں وہ دکھاؤ، کہاں ہے وہ ہستی؟ اور اس کے جواب میں پھر یہ آیت آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ پوچھیں آپ سے میرے بارے میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس بے شک میں قریب ہوں۔ ایک مقام پر آیا میں شرک سے بھی زیادہ قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ اذا دعانی، کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ 70 مرتبہ کہنا ہو، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنا ہو۔ اللہ خود بذات خود اللہ کے بات سنتا ہے اور جواب۔ ہمارا ایمان نہ ہو تو ایک دوسری بات، لیکن روزے کی عبادت، انسان جب روزہ رکھ لے تو فقط وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے وہ ایک گھونٹ
एलर्जी में भी पानी नहीं पीते, उसका अजर अल्लाह है, अल्लाह की जात खुद है। और रोजेदार की मुंह की खुशबू होती तो बदबू है, लेकिन वो खुशबू जो है वो अल्लाह को पसंद है। ये एक रोजा एक तरबियत है, इंसान को तैयार किया जा रहा है, भूखा रख के तैयार किया जा रहा है। हम पंजाबी में कहते हैं भूखा बटेरा जो है वो बहुत लगता है। यकीनन जो बटेर लड़ाने वाले होते हैं उसको भूखा रखते हैं, उसको लड़ने की के तरीके सिखाते हैं और बाद में उसको चोगा डालते, उसको चारा देते, बाद में उसको दाना डालते, भूखे को लड़ाते हैं। रोजा है ही यही चीज। मक्के के लोग अपने घोड़ों को तैयार करते थे जंग के लिए, उनको भूखा रखते थे। और यहाँ अहले ईमान की जो तरबियत हो रही वो भी यही है। अब उनसे मुतालबा आगे क्या है, फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम, बस उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात का भी जवाब दें, मेरी बात को भी कबूल करें। उर्दू में जवाब के मानी इनकार के होते हैं जीम व से, और अरबी में जवाब के मानी इकरार के होते हैं, कबूल करने के होते हैं। बस उन्हें चाहिए कि मेरी बात को कबूल करें। वलयुमिनू बी, और चाहिए कि मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, शायद के वो राह पाएं। तो इस एतबार से देखिए कि कुरान मजीद जो अहले ईमान की रहनुमाई कर रहा है, रोजे की इबादत इंसान के नफ्स को कुचलने का बेहतरीन जरिया है। शैतान को बंद किया और इंसान को उसकी कुव्वत मुदाफियत से अपने नफ्स को कुचलने के लिए एक मौका मिला। लिहाजा अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक देना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।